proxy to the people of his constituency. Yes, he is acting on their behalf. Yes, he is elected to act on their behalf. Yet, if he is called proxy in a negative manner, تو میرے خیال میں یہ نہ صرف انفرائی بلکہ اجتماعی طور کے اوپر بہت سوال بھی ہے، بلکہ شاید اس معزز ایوان کے بھلے وہ آئل کے کسی بھی طرف بیٹھے ہوں۔ سینٹ میں گرما گرم بحث، فیصل سبزواری کہتے ہیں ارکان پارلیمنٹ کی عزت اچھالنے کا حق کسی ادارے کو نہیں، توہین عدالت میں بھی سلیکٹو کام ہو رہا ہے۔ امید ہے فیصل وابدہ کو پراکسی کہنے کی وجوہات بیان کی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن عزیز بولے اگر جج لاپتہ افراد کی بات کر رہے ہیں تو سپورٹ کرنا چاہیے۔ طلال چودھری نے چیف جسٹس سے اپیل کر دی۔ چیف جسٹس صاحب پسندیدہ ترین چیف جسٹس ہے پاکستان، آپ یہ اصول میگنینٹی کا، ریسٹرین کا، درگزر کا یہ اپنائیں۔ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ حتیٰ کہ عزت قانون معلومات تک رسائی کے شہریوں کے حق میں بڑی رکاوٹ۔ حتیٰ کہ عزت کا قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے۔ اس قانون کے نفاذ سے آزادی اظہار رائے کو روکا گیا جو بنیادی حق کے خلاف ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے حتیٰ کہ عزت قانون کو پنجاب اسمبلی واپس بھیجنے کے لیے گورنر پنجاب کو مراسلہ بھیج دیا۔ گورنر کو بل پر دستخط سے روکنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت مراسلہ ارسال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کا پارٹی آئین پر نظر ثانی اور ترامیم کرانے کا فیصلہ، 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ رانا ثناء اللہ کمیٹی کے کنوینر، انوش رحمان کمیٹی کی سیکرٹری مقرر، خواجہ سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ، خرم دستگیر، محسن رانجھا اور بیرسٹر ظفر الحق بھی کمیٹی کا حصہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے وزارت بین الصوبائی رابطے کا قلمدان واپس، رانا ثناء اللہ کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی ایم ایف نے گیس مہنگی کرنے کا مطالبہ کر دیا، تندور کے لیے بھی ریٹ بڑھانے پر زور۔ ڈومیسٹک فرٹیلائزر، سی این جی اور سیمنٹ کے لیے اگست سے گیس نرخوں میں اضافے کی تیاریاں۔ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بل 100 روپے سے 400 روپے تک بڑھانے کی تجویز۔ ریکوریوں، اصلاحات اور ٹیرف سے متعلق ڈیٹا آئی ایم ایف کو بروقت شیئر کرنے پر اتفاق۔ ملک کی معیشت کے حجم اور پاکستانیوں کی فی کس آمدن میں اضافہ ریکارڈ۔ جی ٹی وی نیوز کو دستیاب سرکاری دستاویزات میں انکشاف، ملک کی معیشت کا حجم 341 ارب ڈالر سے بڑھ کر 375 ارب ڈالر ہو گیا۔ رواں مالی سال قومی معاشی حجم میں صرف 34 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ 5000 روپے کا نوٹ ختم کیا جائے، گاڑیوں کی خرید و فروخت اور بینک اکاؤنٹ کے لیے این ٹی این نمبر لازمی قرار دیا جائے۔ اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بڑا مطالبہ۔ کے پی حکومت کا نئے مالی سال کا بجٹ وفاق سے قبل پیش کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ خزانہ نے سیکرٹری قانون اور سیکرٹری خیبر پختونخوا اسمبلی کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس 24 مئی سے پہر 3 بجے طلب کرنے کی درخواست۔ بجلی صارفین پر 310 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں، بنیادی ٹیرف میں 5 روپے یونٹ تک اضافے کا خدشہ۔ نیپرا کل درخواست پر سماعت کرے گا۔ صبح ہو یا شام عوام کی زندگی حرام، شارٹ فال 5845 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ دیہی علاقوں میں 8 سے 10 اور شہری علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے تک بتی غائب رہنے لگی۔ لائن لاسز والے علاقوں میں 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، شہری دورے عذاب میں مبتلا۔ پشاور میں 12 گھنٹے بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، عوام سڑکوں پر، بھانا ماڑی چنگی روڈ کئی گھنٹے بلاک، ٹریفک کا نظام درم برم، مظاہرین نے وابدہ ہاؤس کے گھیراؤ کی دھمکی دے دی۔ سورج کا مزاج برہم، فضا گرم، معمولات زندگی درہم برہم۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ نواب شاہ، سکھر، تھل سمیت کئی شہریوں میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا۔ لاہور میں 43 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں بھی سورج سوا نیزے پر۔ شدید گرمی سے شہری بے حال، درجہ حرارت 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ہیٹ ویو کا بھی خدشہ، طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر، امراض پھوٹ پڑے، سرکاری اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز میں تالے۔ سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال نارتھ ناظم آباد کے 300 ملازمین 4 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، اسٹاف کی ہڑتال۔
ہیٹ ویو میں لوڈ شیڈنگ سے کسی کا انتقال ہوا تو کہ الیکٹرک کے خلاف FIR درج کروائی جائے گی۔ سندھ حکومت کا اعلان۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ 2 لاکھ گھروں کے لیے سوئٹزرلینڈ اور اسپین کا 28 مئی کو فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ ناروے کے وزیر اعظم کہتے ہیں 2 ریاستی حل اسرائیل کے بہترین مفاد میں ہیں۔ فلسطین کو تسلیم کے بغیر مشرق وسطی میں امن نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل نے فوری طور پر آئرلینڈ اور ناروے سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا۔ حماس کی سیاسی رہنما باسم نعیم کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے ملک کا فلسطین کو تسلیم کرنا بہادر مزاحمت اور فلسطینی عوام کی شاندار ثابت قدمی کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ اقدام مسئلہ فلسطین پر بین الاقوامی موقف میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔ اسرائیل باز نہ آیا، غزہ میں بربریت کی انتہا کر دی۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 85 افراد شہید، 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 35,600 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ کا اسرائیلی قیادت کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر عالمی فوجداری عدالت پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تجویز پیش کی ہے کہ وہ عالمی فوجداری عدالت کے خلاف ممکنہ پابندیوں پر قانون سازوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ امریکہ غلط فیصلے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 سیریز دونوں ٹیمیں آج ہیڈنگلے لیڈز میں ٹکرائیں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔